أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56. یہ آیت ہر نان مسلم اور ہندو تک پہنچانا ضروری. دوسرا، اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ اللہ گاڈ یا ایشور کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. یعنی اس لیول کی بات کوئی انسان نہیں بول سکتا. اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک سائنٹیفک پروف ہے کہ اللہ کی ساری باتیں بالکل سچ ہیں. وہ کیسے ہے وہ ہم دیکھیں گے. پہلے آیت کا ترجمہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ بات کوئی اور بھی بول سکتا ہے کیا اس لیول پر جا کر کے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا، بے شک نو ڈاؤٹ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، وشواس نہیں کیا، نہیں مانا کس چیز کو؟ بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہمارے ورسز کو، یعنی قرآن کو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ سوف، بہت جلد، نسلیہم، ہم ان کو ڈالیں گے، نارن، کہاں پہ؟ آگ میں ڈالیں گے، نرک میں ڈالیں گے، فائر میں. سوف نسلیہم نارا، بہت جلد ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے. تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ان کی کنڈیشن کیا ہوگی وہاں پہ؟ اب دنیا میں بھی لوگ آگ میں جلا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان جلتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں مر جاتا ہے. اب اس کی باڈی کو کچھ پین نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، ختم. ایک بار جل گیا آدمی، تکلیف ختم ہو گئی. اب آپ اس کو کتنا بھی جلائیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ کلما، جب جب، نضجت جلودہم، ان کے چمڑے، ان کی کھالیں، ان کی اسکن پک جائیں گے. نضیجہ بولتے ہیں پکنے کو. جیسے گوشت پک گیا یا پھل پک گیا تو اس کو بولتے ہیں نضیجہ. جلود، جلد کی جمع جلود ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اسکن، چمڑے. تو جب جب ان کے چمڑے پک جائیں گے، جل جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ بدلناہم، ہم چینج کر دیں گے، بدل دیں گے، جلودن، چمڑے، غیرہا، دوسرے. یعنی ان کے چمڑے، ان کے اسکن، ان کی کھالیں چینج کر دیں گے، بدل دیں گے. کس لیے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ پنشمنٹ اور سزا کا مزہ چکھتے رہیں. یعنی ان کو تکلیف برابر ہوتی رہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چمڑے جل جائیں گے، پھر ان کو چینج کیا جائے گا، پھر جلیں گے، پھر چینج کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ، بے شک، نو ڈاؤٹ،
اللہ تعالی کان عزیزن، ہر چیز پر پورا پورا کنٹرول رکھنے والا ہے. عزیز کہتے ہیں پاورفل، طاقتور، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اور حکیمہ، بہت ہی وزڈم والا اور حکمت والا ہے. انگلش میں ٹرانسلیشن ہے Indeed those who disbelieve in our verses, we will soon drive them into a fire. Every time their skins are roasted through, we will replace them with other skins, so they may test the punishment. Indeed, Allah is all powerful, all wise. تو کیا خالی یہ کافروں کے لیے ہی یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے مسلمانوں کے لیے؟ جو بھی مسلمان بھی کفر کرے گا یا کفر والا کام کرے گا. کفر والے کام کون کون سے ہیں؟ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. کسی کو گالی دینا کیا ہے؟ کفر ہے. کسی سے لڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طرح سے جتنے گناہ کے کام ہیں وہ سب کفر کے کام، اور جتنے نیکی کے کام ہیں وہ سب ایمان کے کام ہیں. تو بہت سے مسلمان بولتے ہیں یا سوچتے ہیں اچھا تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے. کہتے ہیں آپ نے گارنٹی لی ہے کیا؟ کتنے دن آپ رہیں؟ سوچئے، میں کہتا ہوں 5 منٹ کوئی آگ لگا کر کے جسم میں ایسا چھوڑ دے، انسان کی کیا حالت ہوتی ہے دیکھتے ہیں آپ؟ کیسا تڑپتا ہے انسان، ایسی بے چینی ہوتی ہے. اب اس میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ میں نے بولا تھا، کیا بولا تھا؟ اس آیت میں ایک سائنٹیفک پروف ہے کہ دس از دا ورڈس آف گاڈ ناٹ اے ہیومن بینگ. وہ کیسے؟ وہ آگ جو جلائے گی، جہنم کی جو آگ ہے، نرک کی آگ ہے، تو خالی چمڑا جلائے گی کہ گوشت بھی جلائے گی؟ وہ پہلے چمڑے کو جلائے گی، اسکن کو جلائے گی، پھر مسلز کو جلائے گی، پھر ہڈیوں کو جلائے گی، پھر قرآن میں یہ کہ وہ دل کو جا کے پکڑ لے گی اور اس کو جلائے گی، کیونکہ وہی دل تھا جو اندھا بن کر کے اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھتا نہیں تھا، سنتا نہیں تھا، نشے میں مست تھا. تو جو دل میں آگ لگے گی تو کیا حالت ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کی آگ دل تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تو اسکن اور مسل جلتے جلتے انسان ختم ہو جاتا. اب اللہ تعالیٰ جو بول رہا ہے کہ گوشت بدلنے کی بات ہوئی ہے کیا یہاں پہ؟ نہیں ہوئی نا. بونز بدلنے کی بات ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی. چمڑا بدلنے کی بات ہو رہی نا. اب یہیں پہ آتا ہے سائنٹیفک پروف. 1982 میں ایک سائنٹسٹ تھا تھائی لینڈ کا، جس کا نام تھا تگاتت تیجاسن. وہ ورلڈ فیمس، آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تیجاسن، پروفیسر تیجاسن، آپ کو اس کی ریسرچ مل جائے گی. وہ برسوں اسکن پر اس نے ریسرچ کیا، اناٹومی کا پروفیسر تھا. تو جو ریسرچ سے بات سامنے آئی وہ کیا تھی؟ وہ اس آیت کو پروف کرنے والی تھی. ہمارا جو اسکن ہے اس میں بیسیکلی 3 لیئرز ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 لیئرز ہوتے ہیں. ایک ہے ایپیڈرمس، دوسرا ڈرمس، تیسرا ہائپوڈرمس، اور تینوں کے الگ الگ کام. اور آپ کو معلوم ہے کہ تکلیف کا جو سینسیشن ہوتا ہے، جو پین کا سینسیشن ہوتا ہے، تکلیف جو ہوتی ہے وہ کھالوں میں ہی ہوتی ہے. اگر کھال اتار کے پھینک دی جائے انسان کی تو وہ زندہ نہیں رہتا، ختم ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے، اور سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ انسان کے یہ جو 3 لیئرز ہیں جب تک یہ بچے رہتے ہیں تب تک ہی درد اور پین ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جب کوئی جل جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟
وہ پن چبھ ہوتا ہے. اگر تکلیف ہوتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی اسکن زندہ ہے, اور اگر تکلیف نہیں ہے, پین نہیں ہے, تو وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ اب تو اسکن ڈرافٹنگ بہت تکلیف دہ عمل ہے. معلوم کیا ہوتا ہے؟ وہ اسکن نکال کر کے پھر دوسری اسکن ڈالی جاتی ہے, اس میں انسان بالکل پاگل ہو جاتا ہے درد سے. اب اس کے سامنے جب یہ آیت آتی ہے, وہ جدہ کانفرنس ہوا تھا, میڈیکل کانفرنس, وہاں پہ گیا تھا سعودی عرب میں, اور اس کے سامنے جب یہ آیت آئی تو اس نے کہا ہاؤ کوڈ اے مین سے دس ورڈ, یہ بات ایک انسان تو بول ہی نہیں سکتا, کیونکہ تو یہ تو ریسرچ ہے 2000 کی, 1982 میں وہ کانفرنس میں گیا تھا, یہ تو ابھی ہم نے ریسرچ کر کے پتا چلایا ہے کہ تکلیف اور پین جو ہے یہ کہاں ہوتا ہے؟ اسکن میں ہوتا ہے. یہ قرآن 1400 سال پہلے بول رہا ہے کہ جب اسکن جل جائے گی, ختم ہو جائے گی, پک جائے گی, تو ہم اس کو بدل دیں گے. کس لیے؟ تکلیف کا سینسیشن باقی رہے, ختم نہ ہو ان کی تکلیف کبھی, کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ جس نے ان کو بنایا, پیدا کیا, ہر چیز دی, اس کا انہوں نے انکار کر دیا, اس کی بات نہیں مانی, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کی ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ اور اس پہ گوگل پہ بھی. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو جب, اچھا اس میں نے بولا تھا نا کہ اس لیول پر بات جا کر کے کوئی بول سکتا ہے کیا کہ ہم جب اسکن ختم ہو جائیں گے تو بدل دیں گے؟ دنیا کی کسی کتاب میں اس طرح کی بات آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ ہی بول سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں بول سکتا. جیسے ایک جگہ اور ہے کہ ایک اور سائنٹسٹ ایک آیت جو سورۃ القیامہ میں ہے, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے, یعنی دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم کو تو اس پر بھی کنٹرول ہے کہ ہم ان کے فنگر پرنٹس کو بھی ویسے ہی بنائیں گے جیسا پہلی بار بنایا. وہ یہ آیت پڑھ کے مسلمان ہو گیا, بولا کہ یہ فنگر پرنٹس کو کب جانا ہے ہم نے؟ ابھی ریسنٹلی یہ ریسرچ ہوئی ہے نا, آپ کے انگوٹھے کے تھم کا نشان کیوں لیتے ہیں؟ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. یہ تو ابھی معلوم ہوا. یہ 1400 سال پہلے اگر کوئی بول رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان نہیں بول رہا ہے, وہ خدا بول رہا ہے کہ سب کے فنگر پرنٹس بھی ہم جمع کر دیں گے. یہ بات کوئی انسان نہیں بول سکتا ہے, صرف اللہ ہی بول سکتا ہے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی ہر بات سچ ہے, اور اس کے سامنے انسان جھک جائے, اسی میں اس کی بھلائی ہے دنیا اور آخرت میں. اگر اس سے الگ ہوتا ہے تو جو سزا اس میں بتائی گئی ہے امیجن نہیں کر سکتے, برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی باتوں کو دل سے یقین کر کے اس پر عمل کرنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب کرے.